خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 24ویں باب میں سے۔ اس وقت شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہیں سلام، مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بنی ہوئی مچھلی کا ایک قطلہ اسے دیا، اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ مسیح خدام میرے عزیزو، آج پاشکا کا تیسرا اتوار ہے اور یسوع مسلسل اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، انہیں اپنے زخم یعنی ہاتھ، پاؤں اور پسلی دکھاتا ہے۔ بالخصوص انجیل نویس لوکا اور یوحنا بار بار اس بات کو قلم بند کرتے ہیں کہ جب یسوع اپنے رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ ان کو اپنے ہاتھ دکھاتا ہے، اور آج ہم نے پاک انجیل میں سنا کہ یسوع نے نہ صرف اپنے ہاتھ دکھائے بلکہ ان کو اپنے پاؤں بھی دکھائے، اور یوحنا انجیل بھی لکھتا ہے کہ وہ انہیں اپنی پسلی بھی دکھاتا ہے۔ وائے کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ شاگرد حقیقت میں جان جائیں کہ یسوع بدنی طور پر زندہ ہوا ہے، صرف روحانی طور پر نہیں، صرف روح میں نہیں بلکہ بدن سمیت یسوع کیا ہوا ہے؟ زندہ ہوا ہے۔ اسی لیے آج کی پاک تلاوت میں لکھا ہے کہ یسوع ان کے سامنے کیا کرتا ہے؟ مچھلی کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک ان کے سامنے کھاتا ہے، یعنی جو بدن ہوگا
یا جو انسان زندہ ہوگا وہی کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ مسیح خدام میرے عزیزو، جب ہم یسوع کی اذیت کی پیشن گوئیوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اناجیل میں بار بار بیان کی گئی ہیں، جب ہم آج کی پہلی تلاوت کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور آج کی تیسری تلاوت جو مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بار بار ایک بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، یا آج کی پاک انجیل میں ضرور ہے کہ سب کچھ پورا ہو اور المسیح کیا کرے؟ دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ سوال یہ ہے، یہ پورا ہونا کیوں کر ضرور تھا؟ کیا خداوند نے اپنے بیٹے کو صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ دکھ اٹھائے اور مصلوب کیا جائے؟ سوال۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اس کا بھیجا جانا، یعنی المسیح کا مسح کیا جانا اور پھر بھیجا جانا، اس کا دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، قتل کیا جانا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا کیوں کر ضرور تھا؟ What is the purpose of his suffering and death? مقصد کیا ہے؟ باپ نے بیٹے کو کیوں کر اس دنیا میں بھیجا؟ تاکہ بیٹا کیا کرے؟ دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، مارا جائے، گائل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو بنیادی طور پر آج کی پاک انجیل میں ایک بڑا سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیوں کر یہ سب کچھ کا پورا ہونا ضرور تھا، کیوں کر نوشتوں کا پورا ہونا ضرور تھا، کیوں کر المسیح دکھ اٹھاتا ہے اور کیوں کر وہ ہمارے گناہوں کے واسطے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو ہم آج اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے یہ سوال ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، اس سوال کا جواب جو ہے آج کی پاک انجیل میں بہت واضح طور پر دیا گیا ہے کہ why he had to suffer اور what is the purpose of his resurrection، اس کے جی اٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خداوند کو صرف شوق تھا کہ اپنے بیٹے کو بھیجے اور اس کا بیٹا مار کھائے اور قتل کیا جائے؟ کیا یہ تھا مقصد؟ واٹ از دا پرپس؟ اور یہ جو پرپس ہے اس کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پرپس کو جان نہیں پاتے، یقینی طور پر ہم جو قیامت کی روحانیت ہے یا قیامت المسیح کا میرا مطلب ہے، اس کا مقصد اور اس کا جو پیغام ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آئیں خدا کے کلام سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینڈ دا کوشچن از وائی المسیح اور مسایہ ہیز ٹو سفر اینڈ وائی ہی ہیز ٹو رائز ان دا تھرڈ ڈے۔ یہ سادہ سا سوال ہے۔ اس کا جواب سب سے پہلے اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وائی ہی واز سینٹ ٹو سفر اینڈ ڈائی، اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو سوال کا جواب بڑا آسان ہے، why he has to suffer? It is to save me, to give me life, life in abundance۔ یہی مقصد ہے نا۔ المسیح کیوں کر دکھ اٹھاتا ہے؟ تاکہ وہ مجھے اور آپ کو بچائے،
اور شاید نبی کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے، زندگی پائی ہے۔ بدنی شفا کی بات ہے، صحت کی بھی بات ہے، لیکن یہاں حقیقت میں گناہوں سے معافی کی بات ہے کہ اس کے خون کے بہائے جانے سے ہمارے گناہ دھل گئے، ہم پاک صاف کیے گئے، ہم نئے سرے سے پانی اور خون سے پیدا ہوئے۔ تو اس کے آنے کا مقصد، اس کے جان دینے کا مقصد، اس کے مصلوب ہونے کا مقصد اور اس کے زندہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی بحالی، یا کلام کے مطابق اس کی ہمیشہ کی زندگی۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں ایک اور نقطے کو واضح کیا گیا ہے کہ وائی ہی ہیز ٹو سفر، اور کلام میں بیان کیا گیا ہے اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے۔ المسیح ضرور ہے کہ دکھ اٹھائے، کیوں؟ تاکہ جب وہ جی اٹھے تو اس کے نام کی سب قوموں میں منادی کی جائے، اور منادی کیا ہے؟ forgiveness of sin، repentance، یعنی توبہ کرنا، رجوع لانا، خداوند کی طرف آنا، اس پر ایمان لانا اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جانا۔ وہ اس لیے دکھ اٹھاتا ہے تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں، ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، جس راہ سے ہم بھٹک گئے ہیں اسی راہ پر واپس آئیں۔ اور آج کی پاک انجیل میں بار بار راہ کی بات کی گئی ہے، اور اگر مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کا مکمل مطالعہ کیا جائے اور اماؤس کے جو شاگرد ہیں ان کے واقعے کو دیکھا جائے تو بار بار ایک جو بڑا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، راہ کا، the way۔ میں نے کہا ریپینٹنس کی بات ہے، توبہ کی بات ہے، خداوند کو قبول کرنے کی بات ہے، واپسی کی بات ہے۔ اور ہوا کیا؟ اماؤس کے واقعے میں ہوتا کیا ہے کہ شاگرد، دو شاگرد جو یسوع کے 72 شاگردوں میں سے ممکنہ طور پر 2 ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب یسوع مصلوب ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو وہ یروشلم سے اپنے گاؤں کی طرف چل دیتے ہیں۔ راہ پر چلنا، ان کا راہ کی طرف جانا، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتے ہیں۔ شاگرد کہاں جا رہے تھے؟ راہ پر جا رہے تھے، لیکن اس راہ پر نہیں جو راہ حق اور زندگی ہے، بلکہ اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ چکے ہیں، مایوس ہیں، اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہمیں تو یقین تھا کہ یہ ہمیں کیا کرے گا؟ بچائے گا، یہ ہمیں رہائی دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے وہ یروشلم کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ یعنی راہ حق اور زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے دوسری راہ کو اپنا لیا۔ لیکن جب وہ زندہ یسوع سے ملاقات کرتے ہیں، اور آج کی پاک انجیل میں جب وہ آ کر بتاتے ہیں کہ راہ میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور انہوں نے اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا، تو پھر جو راہ سے بھٹک گئے تھے وہ دوبارہ اسی راہ یعنی راہ حق اور زندگی یعنی یسوع کی طرف لوٹے، اس پر ایمان لائے، اس کو پہچان لیا کہ یہی المسیح ہے، اسی نے میرے اور آپ کے لیے یا ساری دنیا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے تاکہ ہم راہ حق اور زندگی پر ایمان لا کر زندگی کے وارث بن جائیں۔ عزیزو، شاگردوں کا راہ کو ترک کرنا ایسے ہی ہے جیسے یسوع کو ترک کرنا، راہ کو اپنانا، واپس آنا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ یروشلم کو واپس آئے، یعنی کہ اپنے خداوند کی طرف واپس آئے، یعنی راہ کو دوبارہ اپنا لینا، یعنی یسوع کو اپنانا۔ تو بار بار انجیل میں اور آج کی پہلی تلاوت میں ریپینٹنس کی بات کی گئی ہے، گناہوں کی معافی کی بات کی گئی ہے۔
مسیح میں میرے عزیزو، یہ سمجھنا کہ یسوع جی اٹھا ہے شاگردوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ آج کی تلاوت میں لکھا ہے اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا، یعنی خوشی بھی ہوئی، دیکھا بھی، اور پھر بھی ان کو یقین نہ آیا۔ لیکن آج کی تلاوت میں اور پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ خداوند نوشتوں کے ذریعے سے ان کو سمجھاتا ہے، صحائف انبیاء کے ذریعے سے ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ ضرور تھا کہ ایسا ہو، یہ ضرور تھا ایسا ہو، اور کیوں کر ہو، یہ سب کچھ ان کو وہ سمجھاتا ہے۔ لیکن کیسے؟ خدا کے کلام سے، پاک نوشتوں کے ذریعے سے وہ ان کے ذہن کو کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے، تاکہ وہ زندہ یسوع پر کیا کریں؟ ایمان لے آئیں۔ عزیزو، شاگردوں نے جو دیکھا، جو سنا، یا جس کو چھوا، وہ اس پر ایمان لائے، یعنی زندہ مسیح پر۔ اور جو بات خداوند نے ان کو کہی کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو، انہوں نے دلیری کے ساتھ اس کی گواہی دی۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ ساری عوام کے سامنے یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے خداوند کو کیا کیا؟ پکڑا اور قتل کیا، لیکن خداوند نے اسے کیا کیا؟ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا۔ اب تمہاری خلاصی ہو سکتی ہے اگر تم توبہ کرو اور گناہوں پر پشیمان ہو اور زندہ یسوع پر ایمان لاؤ۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ کن باتوں کے؟ جو انہوں نے دیکھی۔ اور مقدس یوحنا اپنے پہلے ہاتھ میں لکھتا ہے، کیونکہ جسے ہم نے سنا اور جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جس پر ہم نے غور سے نظر کی اور جسے ہمارے ہاتھوں نے چھوا، ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ مقدس پطرس نے بھی ایسے ہی کیا، یوحنا رسول بھی یہی کرتا ہے کہ جو وہ سنتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں، جس کو انہوں نے چھوا ہے، جس کا انہوں نے شخصی طور پر تجربہ کیا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے کھایا پیا ہے، وہ اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یوحنا انجیل میں لکھتا ہے کہ اس کی گواہی کیا ہے؟ سچی ہے۔ اس کی گواہی سچی ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے، اور وہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی ایمان لائیں۔ اور اپنی انجیل میں وہ لکھتا ہے کہ یہ سارے کرشمے اس لیے لکھے گئے تاکہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ، زندگی پاؤ۔ عزیزو، اب سوال یہ ہے کہ رسولوں نے تو یسوع کو دیکھا، یسوع ان پر ظاہر ہوتا رہا، یسوع نے ان کو اپنے ہاتھ، پاؤں اور پسلی دکھائی، ان کے ساتھ اس نے کھایا پیا۔ رسول یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کو چھوا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہم نے اس کا شخصی تجربہ کیا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو جس طرح رسولوں نے دیکھا ویسے تو ہم نے نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے نا؟ پھر ہم کیسے اس کے سچے اور حقیقی گواہ بن سکتے ہیں؟ عزیزو، آج کی پاک کلام میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں۔ خدا ہمارے بند ذہن بھی اگر ایمان کی کمی سے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے بند ذہن بھی کھولتا ہے۔ لیکن کیسے؟ شاید ہمیں ڈائریکٹلی مل کر نہیں، شاید ہم پر ظاہر ہو کر نہیں، بلکہ اس طرح سے جیسے رسولوں نے دیکھا، انہوں نے سنا، انہوں نے چھوا اور انہوں نے بیان کیا، اور ہمارے لیے کیا کر دیا؟ ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمارے لیے کیا کیا؟ لکھ دیا، قلم بند کیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یوحنا رسول کہتا ہے کہ اس نے اور بے شمار کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے تاکہ تم ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ جو وہ دیکھتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں، جس کو وہ چھوتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے
تاکہ جو ہمارے بند ذہن ہے وہ بھی خداوند کے پاک روح سے اور اس رہنمائی سے کیا کریں؟ کھل جائیں. اور ہم نے ان کی گواہی دیکھی، ان کی گواہی سنی، اور ان کی گواہی آج ہم پڑھتے بھی ہیں. اس لیے ہمارے ذہن جو ہیں وہ بھی خدا کے کلام سے کھل جاتے ہیں. نوشتے جو ہے ہمارے ذہن کو کھولتے ہیں. خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. اس لیے ہمیں ضرور ہے کہ خدا کے کلام کا ہر روز کیا کریں؟ مطالعہ کریں. خدا کے کلام سے سیکھیں، کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یہ ہمارے تاریک ذہنوں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے، تاکہ جو بات سمجھ سے بالا تر ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح کے رسولوں کے بھی نہیں آئی، لیکن نوشتوں کے ذریعے سے خداوند انہیں سمجھاتا ہے. خدا کا کلام آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، تاکہ جو ہمیں سمجھ نہ آئے ہم خدا کے پاک کلام کی طرف بڑھیں اور اس سے رہنمائی پائیں. رسولوں نے دیکھا، سنا اور لکھا، اور وہ جو انہوں نے لکھا وہ ہم تک پہنچا دیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں. عزیزو، ہم بھی یسوع کے گواہ بن سکتے ہیں، بلکہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک شاگرد ہے. اور جب لوکا انجیل میں یہ لکھتا ہے کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو، تو وہ 11 رسولوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ 72 کی بات کرتا ہے. وہ 72 کی ہی بات نہیں کرتا، وہ عورتوں کی بھی بات کرتا ہے. وہ عورتوں کی بھی بات نہیں صرف کرتا، وہ ہم سب کی تمام بپتسمہ یافتوں کی بات کرتا ہے کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو. کن باتوں کے؟ کہ المسیح نے دکھ اٹھایا، وہ حوالے کیا گیا، وہ قتل کیا گیا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو. میں اور آپ زندہ مسیح کی گواہی دینے کے لیے بلائے گئے ہیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے. آمین.